بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گرامر کا لیکچر نمبر 5 پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم نے مرکب ناقص کی اقسام کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے پہلی 4 اقسام پڑھی۔ مرکب اضافی یعنی وہ مرکب جو حروف اضافت کا کی اور کے سے مل کر بنتا ہے، جیسے احمد کا قلم اور علی کی کتاب۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ مرکب اضافی جو عربی اور فارسی سے اردو میں مستعمل ہیں، جیسے شب ہجر، غم یار، جس میں زیر کے ذریعے دو اسموں کا تعلق واضح کیا جا رہا ہے یا ان کی اضافت بیان کی جا رہی ہے۔ اب تیسرے مرکب اضافی ہم نے وہ دیکھے تھے، جیسے میرا اسکول، ہمارا گھر، جو ہمارا تعلق کسی چیز کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی، جس میں صفت اور موصوف ہوتا ہے، جیسے نیک لڑکا، نیک صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ مرکب عطفی، جس میں حروف عطف اور واو استعمال ہو رہے ہوں، جیسے شب و روز، دن اور رات۔ مرکب عددی، جس میں ہم نے دیکھا تھا عدد اور معدود، جس کا مجموعہ مرکب عددی بنتا ہے، جیسے عدد سے مراد 2 اور 4، 2 کرسیاں 4 قلم، تو 2 اور 4 عدد ہو گئے اور کرسیاں اور قلم معدود ہو گئے۔ جبکہ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے مرکب اشاری کو، مرکب جاری کو، مرکب تابع موضوع، مرکب تابع محمل اور مرکب امتزاجی۔ مرکب اشاری کی جانب بڑھتے ہیں تو وہ مرکب ناقص جو حرف اشارہ اور مشار علیہ پر مشتمل ہو، یعنی جب ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، یعنی حرف اشارہ سے مراد وہ حرف جو دور یا نزدیک کی چیز کی طرف ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ دور پڑی ہے یا ہمارے نزدیک ہے، وہ مشار علیہ ہوگی۔ مثلا وہ اسکول، یہ مسجد، وہ کتاب۔ ان مثالوں میں یہ نزدیکی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ وہ جو ہے وہ ہم سے کچھ فاصلے پر جو چیزیں موجود ہیں ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جبکہ ان میں اسکول، مسجد اور کتاب یہ مشار علیہ ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا آپ کو یہ بات ازبر ہو گئی، یہ سمجھ آ گئی کہ دور یا نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اور وہ حروف کا استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار علیہ ہوگی، اور ان کا مجموعہ مرکب اشاری کہلائے گا۔ جبکہ مرکب جاری وہ مرکب ناقص ہے جو حرف جار اور مجرور پر مشتمل ہو، یعنی اس میں حرف جار بھی آ رہے ہوں گے، اور حرف جار کے ساتھ جو اسم ہو رہا ہوگا استعمال، اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ جس میں اب یہ مرکب جاری کیا ہے؟ جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو۔ مرکب ناقص ہوتے تو وہی ہیں کہ جن میں بات نامکمل ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مرکب جاری وہ مرکب ہیں کہ جس میں بات بھی نامکمل ہے لیکن اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مثلا لاہور تک، گھر پر، بازار میں، میز کے نیچے، کمرے کے اندر، گیٹ کے باہر۔ اب ان تمام مثالوں کو غور سے دیکھیں تو لاہور، گھر، بازار، میز، کمرے اور گیٹ، یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں؟ مجرور، جو حرف جار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب حرف جار کون تھے؟ تک، پر، میں، نیچے، اندر اور باہر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرف جار، اور ان کے ساتھ جو بھی اسم استعمال ہو رہا ہے وہ مجرور کہلائے گا، اور ان دونوں کا مجموعہ مرکب جاری کہلائے گا۔ جیسے ایک مصرع ہے، طوفان کے بیچ آ کر بہت خوش ہے زندگی۔ اب اس میں جو بیچ لفظ ہے نا، یہ حرف جار ہے، تو حرف جار جب بھی کسی مرکب میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اسم آ رہا ہے، ان دونوں کے مجموعے کو ہم مرکب جاری کہیں گے، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں بات بھی نامکمل ہے اور بات جاری و ساری بھی ہے۔ اگلا مرکب ہے مرکب تابع موضوع، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں ہم بعض اوقات ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت ایک اور بامعنی لفظ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لفظ جو دونوں ہم نے استعمال کیے وہ دونوں کے دونوں بامعنی الفاظ ہوتے ہیں۔ اب مثالوں کی جانب دیکھیے گا، جیسے دیکھ بھال، دانہ پانی، روکھی سوکھی، چال ڈھال۔ اب ان تمام مثالوں کو غور سے دیکھیں تو دیکھ، دانہ، روکھی، چال، یہ بھی بامعنی لفظ ہیں، جب کہ ان کے ساتھ ہم نے جو الفاظ استعمال کیے نا، بھال، پانی، سوکھی اور ڈھال، یہ بھی بامعنی لفظ ہیں، یعنی
یہ سب اپنی اپنی جگہ ایسے ہیں کہ جن کو الگ بھی استعمال کریں تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پانی اگر کہیں تب بھی بات سمجھ آئے گی، دانا کہیں تب بھی آئے گی، روکھی کہیں تب بھی آئے گی، سوکھی کہیں تو تب بھی ہمیں معنی سمجھ آ رہے ہیں کہ سوکھی سے مراد کیا ہے۔ چال سے بھی بات سمجھ آتی ہے اور ڈھال سے بھی۔ لیکن جب ان دونوں کو ہم نے ملا لیا، دونوں بامعنی لفظ کو، تو اس مرکب کو ہم کہیں گے مرکب تابع موضوع۔ لیکن اسی کے متضاد اگر ایک اور مرکب کی طرف ہم بڑھیں تو وہ مرکب تابع محمل ہوتا ہے۔ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک بامعنی لفظ ہم لا رہے ہیں اور بلا ضرورت ہم روزمرہ زندگی میں بے معنی لفظ بھی اس کے ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو مرکب ہوتا ہے یہ مرکب تابع محمل کہلاتا ہے، کہ جس میں ہم نے ایک تو بامعنی لفظ استعمال کیا لیکن دوسرا ہم نے بلا ضرورت، کہ اگر وہ نہ بھی ہم استعمال کرتے تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا، لیکن ہم نے بغیر ضرورت کے اس کو ساتھ شامل کر لیا۔ جیسے ہم عام زندگی میں بولتے ہیں روٹی ووٹی، جھوٹ موٹ، گپ شپ، سودا سل۔ اب ان تمام مثالوں میں دیکھیے روٹی بھی بامعنی لفظ لیکن ووٹی کا کوئی معنی نہیں، جھوٹ بامعنی ہے اور موٹ کا کوئی معنی نہیں، گپ سے بات سمجھ آ رہی ہے، شپ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، سودا ہم جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، سلف کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو گویا ایسا مرکب جس میں دونوں ہم بامعنی لفظ استعمال کریں وہ مرکب تابع موضوع ہوگا، لیکن اگر ہم نے ایک بامعنی لفظ کے ساتھ بغیر ضرورت کے بے معنی لفظ لے آئے تو وہ تابع محمل کہلائے گا، کیونکہ محمل کا مطلب ہی بے معنی ہوتا ہے۔ اب آخری مرکب ناقص ہمارا جو ہے وہ ہے مرکب امتزاجی، یعنی وہ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر کوئی اسم بنائے، یعنی وہ الفاظ جو الگ الگ بھی ہوں تو لفظ کی صورت میں ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن ان کو جب ہم جوڑ دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اسم بن رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً اس میں زیادہ تر مثالیں آ رہی ہوتی ہیں جگہوں کے نام، انسانوں کے نام، چیزوں کے نام۔ مثلاً بہاول پور، ٹھیک ہے، بہاول ایک الگ چیز ہے، پور الگ چیز ہے، وزیر آباد وزیر الگ ہے، آباد الگ ہے، احمد علی شاہ، یعنی اس طرح کے بہت سارے انسانوں کے نام۔ تو مرکب امتزاجی سے مراد وہ مرکب ناقص جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی اسم بنتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا ہے، جگہ کا ہے یا چیز کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا اور ہم نے مرکب ناقص کی نو اقسام کو اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کی تمام اقسام مثالوں کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید اچھے لیکچرز کے لیے اور مزید سمجھنے کے لیے گرامر کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ۔